بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایکسپلور ورلڈ میں آپ کا ہوسٹ اور دوست عبدالباری آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل پہ۔ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک بر وقت میسر ہو۔ ناظرین، ابھی آج میں بات کروں گا پشاور کی ہسٹری، یعنی پشاور کی تاریخ۔ پشاور جو ہے وہ جنوبی ایشیا کے چند سب سے پرانے شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں 7000 سال قبل مسیح کی تہذیب آثار پائے جاتے ہیں۔ پشاور کا پرانا نام جو ہے وہ پرش پورا ہے، اور اس کا مطلب ہے یعنی انسانوں کا شہر، جو بعد میں پشاور بن گیا۔ دوسری صدی قبل عیسوی میں مختصر عرصے کے لیے وسطی ایشیا کے توچاری قبیلے یعنی کشان نے پشاور پر قبضہ کر کے اس کے اپنا یعنی دارالحکومت بنایا۔ کشان حکمران یعنی کنشکا 127 عیسوی کے لگ بھگ یعنی بادشاہ بنا۔ اپنا دارالحکومت یعنی کہ پشکلاوتی یعنی موجودہ 4 سدہ منتقل کر کے پرش پورا جو آج یعنی پشاور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسری صدی قبل عیسوی سے یعنی بدھ یعنی بکشو اور زرتشت ہندو اور پشاور زرتشت مذہب کے کشان حکمرانوں سے مشاورت کرتے آتے رہے تھے۔ کشان حکمرانوں نے ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر بدھ مت قبول کر لیا، اور بعد میں بدھ مت کو یعنی کہ شہر میں سرکاری درجہ مل گیا۔ حکمرانوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پشاور بدھ مت کی یعنی تعلیمات کا مرکز بن گیا، جبکہ آبادی کی اکثریت یعنی زرتش اور روحیت کی پیروکار رہی۔ بدھ مت کے مختلف پیروکار ہوئے، اور کنشک نے اس کی دور کی یعنی دنیا کی بلند ترین عمارت بنوائی، جو بدھ مت سے یعنی کہ سٹوپا تھا، اور جہاں بدھ مت سے مختلف یعنی مذہب اور تبرکات جنم کیے گئے۔ یہ سٹوپا یعنی کہ پشاور کے یعنی گنج بازار کے ساتھ باہر بنا ہوا تھا۔ سٹوپا کی بلندی 400 چونگ سے یعنی زیادہ یعنی اندازے کے مطابق 120 میٹر تھی، اور اس پر جو ہے ہر طرح کے قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ کنشکا یعنی سٹوپیا ان سے کہیں زیادہ خوبصورت اور مضبوط تر تھا۔ آسمانی بجلی گرنے سے یعنی سٹوپا تباہ ہوا اور کئی بار اس کی مرمت کی گئی۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ پشاور پر مسلم حملہ آور۔ خراسان پر عرب قبضے کے بعد پشتون اسلام لانے لگے، اور 1001 عیسوی میں ترک بادشاہ محمود غزنوی نے اپنی غزنوی سلطنت کو افغانستان سے آگے بر صغیر تک پھیلا دیا۔ 997 سبتگین کے وفات کے بعد یعنی خراسان کا گورنر ان کا بیٹا یعنی محمود بنا، جس نے بعد از دولت یعنی سمانیہ سے علیحدگی اختیار کر کے اپنی سلطنت قائم کی، اور 999 عیسوی میں سلطان کا لقب اختیار کیا۔ ابتدائی دور میں پشاور کے علاقے میں کئی خونہ ریزی جنگیں ہوئیں، جن کا آغاز محمود اور ہندوستان کے جے پال کے درمیان جنگ سے ہوا۔ جے پال کی مستقل خواہش تھی کہ یہ سبتگین کے ہاتھوں چھینی گئی سلطنت کو واپس لیا جائے۔ جے پال کی مدد سے کچھ پٹھان تھے، لیکن ان کی حمایت زیادہ تر نہ چل سکی۔ نومبر 1001 میں جے پال کی شروع کی گئی جنگ میں اسے شکست ہوئی، اور اس سمے تو اس کی فوج قیدی بنی آزاد ہوئے، اور اس نے اپنے بیٹے آندھا پال کو بادشاہ بنایا۔ محمود نے پٹھانوں کو سزا دی، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ محمود کے ساتھ وفادار ہوئے۔ ناظرین، آپ کو مزید بتا چلیں کہ پشاور میں جو ہے وہ پشتونوں، مغل اور مراٹھوں کے قبضے۔ افغان شہنشاہ شیر شاہ سوری نے پشاور کی تعمیر کو نو ترقی یعنی تحسیس دی، اور اس نے اپنی دلی سے کابل کی جو ہے نا شہرہ یعنی در خیبر کے راستے صدی میں بنوائی، اور بعد میں مغلوں نے پشاور پر قبضہ کر لیا۔ مغل بادشاہ کا بانی یعنی بابر جب
موجودہ دور کے ازبکستان سے پشاور پہنچا اور بغرام کا شہر آباد کرایا اور 1530 میں واقعہ دوبارہ بنوایا۔ بابر کے پوتے یعنی اکبر نے اس کا نام بدل کر پشاور کر دیا، جس کا مطلب ہے یعنی سرحد پر واقع جگہ۔ دنیا بھر سے مسلمان صوفی، مسائق اور استاد اور معمار یعنی سائنسدان، تاجر، سپاہی وغیرہ جو ہے وہ جنوبی ایشیا کی اسلامی سلطنت کو آ پہنچے۔ مغربی ایران کی طرح یہاں بھی شجر کاری اور باغات کے اگانے سے پشاور شہر یعنی پھولوں کا شہر بن گیا۔ ناظرین، خوشحال خان جو مشہور اغوان پشتون شاعر تھے، پشاور کے نزدیک پیدا ہوئے اور ان کی زندگی پشاور سے وابستہ رہی۔ اغوان آزادی کی حمایت کرنے کی وجہ سے یہ مغل بادشاہوں یعنی بالخصوص اورنگزیب کے لیے مستقل سردرد بنا رہے۔ 18ویں صدی میں ناصر شاہ کے دور حکومت میں مغل سلطنت کے لازوال کے بعد پشاور پر ایران نے قبضہ کر لیا۔ 1947 میں جو ہے جرگا نے پشاور کو اغوانی یعنی دورانی سلطنت کا حصہ بنا دیا، جس پر اس وقت یعنی احمد شاہ دورانی کی حکومت تھی۔ 1776 میں احمد شاہ کے بیٹے یعنی تیمور شاہ دورانی نے پشاور کو اپنا سرمائی یعنی دارالحکومت بنایا اور بلا اثار یعنی قلعہ یعنی افغانستان یعنی بادشاہوں کی قیام کی جگہ بن گیا۔ دورانی حکومت یعنی میں پشتونوں نے جنوبی ایشیا پر حملے میں حصہ لیا۔ 19 صدی کے آغاز میں سکھوں کے قبضے تک پشاور یعنی دورانیوں کے سرمائی یعنی دارالحکومت کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ پشاور پر مختصر عرصے کی یعنی مراٹھوں کا قبضہ بھی رہا، جو ہندوستان کی سلطنت پر قابض تھے۔ انہوں نے 8 مئی 1758 کو قبضہ کیا۔ بعد میں اغوانی دورانیوں کے بڑے لشکر نے 1759 میں پشاور پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ بعد میں یعنی پشاور میں یعنی کہ سکھوں نے قبضہ کر لیا اور برطانیہ راج بھی یعنی 1839 میں سکھوں کے ساتھ دوسری جنگ کے بعد پشاور انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1757 کی سپاہیوں کی یعنی بغاوت کے بعد مقامی فوجیوں کے 4000 افراد کو بغیر خون بہائے غیر مسلح کر دیا گیا۔ اسی طرح 1757 کی بغاوت کے بعد پورے ہندوستان میں ہونے والی خونریزی سے پشاور بچ نکلا۔ مقامی سرداروں نے برطانوی راج کا ساتھ دیا اور شہر کے باہر پہاڑوں کے نقشے میں یعنی 1893 میں سر موٹو ڈیوڈ نے بنایا، جو اس وقت میں یعنی کہ برٹش انڈیا کی حکومت کا خارجہ سیکرٹری تھا۔ اس نے اغوان حکمران یعنی عبد الرحمن خان کے ساتھ مل کر اغوان سرحد کا نقشہ بنایا۔ 1868 میں شہر کے مغربی برطانیہ نے ایک بڑی یعنی چھاونی قائم کی اور پشاور کو اپنا سرحدی مرکز بنا دیا۔ مزید یعنی پشاور میں انہوں نے کئی ترقیاتی منصوبے شروع کیے، جن میں شہر کو بذریعہ ریل ملک کے دیگر حصوں سے ملانے اور مسجد محبتہ خان تعمیر اور شامل ہیں۔ برطانیہ نے جو ہے نا وہ کلاک ٹاور بھی بنایا، جو ملک کو وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی کی تقریبات کے سلسلے میں بنایا گیا تھا۔ 1906 میں ملکہ وکٹوریہ کی یاد میں وکٹوریہ ہال بنا دیا گیا، جہاں اب پشاور کا عجائب گھر قائم ہے۔ مغربی تعلیم دینے کے لیے برطانیہ نے ایڈورڈز کالج کا اسلامی کالج یعنی 1901 اور 1913 میں جو ہے نا بنائے اور اس سے بہت سارے اسکول بھی بنائے، جن کی جو ہے نا چرچ چلاتا ہے۔ پشاور جو ہے نا پشتونوں اور ہندکوں مشارین کے مرکز کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ ہند کو بولنے والے افراد جو ہے نا برطانوی راج میں یہاں کی ثقافت پر غالب اثر رکھتے تھے۔ پشاور میں ہی غفار خان کی چلائی ہوئی عدم تشدد کی تحریک سامنے آئی، جو موہن داس گاندھی سے متاثر تھی۔ اپریل 1930 میں جو ہے مقامی افراد کے بڑے یعنی گروہ نے قبضہ یعنی خونی بازار میں پرامن مظاہرہ کیا۔ ان کے خلاف برطانیہ نے امتیازی یعنی قوانین بنائے۔ برطانیہ افواج کی فائرنگ سے 400 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس واقعے نے ان 400 شہیدوں کی یاد میں ایک یادگار یہاں موجود، جسے یادگار شہداء کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ ہمیں کمنٹ کر کے اپنے رائے سے آگاہ کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔